زبور 130 پہلے آیت سے۔ اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیری حضور فریاد کی ہے۔ اے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ آمین۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 13واں باب 37ویں آیت سے 14ویں باب کی 24ویں آیت تک۔ لیکن ابی سلوم بھاگ کر جسور کے بادشاہ عمیہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا، اور داؤد ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ سو ابی سلوم بھاگ کر جسور کو گیا اور 3 برس تک وہیں رہا۔ اور داؤد بادشاہ کے دل میں ابی سلوم کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی، کیونکہ امنون کی طرف سے اسے تسلی ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ مر چکا تھا۔ اور زرویا کے بیٹے یوآب نے تاڑ لیا کہ بادشاہ کا دل ابی سلوم کی طرف لگا ہے۔ سو یوآب نے تقوا کو آدمی بھیج کر وہاں سے ایک دانشمند عورت بلوائی اور اس سے کہا کہ ذرا سوگ والی کا سا بھیس کر کے ماتم کے کپڑے پہن لے اور تیل نہ لگا، بلکہ ایسی عورت کی طرح بن جا جو بڑی مدت سے مردہ کے لیے ماتم کر رہی ہو، اور بادشاہ کے پاس جا کر اس سے اس طرح کہنا۔ پھر یوآب نے اسے جو باتیں کہنی تھیں سکھائی، اور جب تقوا کی وہ عورت بادشاہ سے باتیں کرنے لگی تو زمین پر اوندھے منہ ہو کر گری اور سجدہ کر کے کہا، اے بادشاہ، تیری دہائی ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں سچ مچ ایک بیوہ ہوں اور میرا شوہر مر گیا ہے۔ تیری لونڈی کے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں میدان پر آپس میں مار پیٹ کرنے لگے اور کوئی نہ تھا جو ان کو چھڑا دیتا۔ سو ایک نے دوسرے کو ایسی ضرب لگائی کہ اس سے مار ڈالا، اور اب دیکھ کہ سب کنبے کا کنبا تیری لونڈی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جس نے اپنے بھائی کو مارا ہمارے حوالہ کر، تاکہ ہم اس کو اس کے بھائی کی جان کے بدلے جسے اس نے مار ڈالا قتل کریں، اور یوں وارث کو بھی ہلاک کر دیں۔ اس طرح تو وہ میرے انگارے کو جو باقی رہا ہے بجھا دیں گے، اور میرے شوہر کا نہ تو نام نہ بقیہ روئے زمین پر چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا، تو اپنے گھر جا اور میں تیری بابت حکم کروں گا۔ تقوا کی اس عورت نے بادشاہ سے کہا، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، سارا گناہ مجھ پر اور میرے باپ کے گھرانے پر ہو، اور بادشاہ اور اس کا تخت بے گناہ رہے۔ تب بادشاہ نے فرمایا، جو کوئی تجھ سے کچھ کہے اسے میرے پاس لے آنا، اور وہ پھر تجھ کو چھونے نہیں پائے گا۔ تب اس نے کہا کہ میں عرض کرتی ہوں کہ بادشاہ خداوند اپنے خدا کو یاد کرے کہ خون کا انتقام لینے والا اور ہلاک نہ کرنے پائے، تا نہ ہو کہ وہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دے۔ اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم، تیرے بیٹے کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے پائے گا۔ تب اس عورت نے کہا، ذرا میرے مالک بادشاہ سے تیری لونڈی ایک بات کہے۔ اس نے جواب دیا، کیا ہے؟ تب اس عورت نے کہا کہ تو نے خدا کے لوگوں کے خلاف ایسی تدبیر کیوں نکالی ہے؟ کیونکہ بادشاہ اس بات کے کہنے سے مجرم سا ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ اپنی جلا وطن کو پھر گھر لوٹا کر نہیں لاتا۔
کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا، اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاں سے نکالا ہوا نہ رہے۔ اور میں جو اپنے مالک بادشاہ سے یہ بات کہنے آئی ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میں آپ بادشاہ سے عرض کروں گی، شاید بادشاہ اپنی لونڈی کی عرض پوری کرے، کیونکہ بادشاہ سن کر ضرور اپنی لونڈی کو اس شخص کے ہاتھ سے چھڑائے گا جو مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو خدا کی میراث سے نیست کر ڈالنا چاہتا ہے۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میرے مالک بادشاہ کی بات تسلی بخشو، کیونکہ میرا مالک بادشاہ نیکی اور بدی کے امتیاز کرنے میں خدا کے فرشتہ کی مانند ہے۔ سو خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہو۔ تب بادشاہ نے اس عورت سے کہا، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں تو اس کو ذرا بھی مجھ سے مت چھپانا۔ اس عورت نے کہا، میرا مالک بادشاہ فرمائے۔ بادشاہ نے کہا، کیا اس سارے معاملہ میں یوآب کا ہاتھ تیرے ساتھ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، تیری جان کی قسم، آئے میرے مالک بادشاہ، کوئی ان باتوں سے جو میرے مالک بادشاہ نے فرمائی ہیں دہنی یا بائیں طرف نہیں مڑ سکتا، کیونکہ تیرے خادم یوآب ہی نے مجھے حکم دیا اور اسی نے یہ سب باتیں تیری لونڈی کو سکھائی۔ اور تیرے خادم یوآب نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس مضمون کے رنگ ہی کو پلٹ دے، اور میرا مالک دانشمند ہے، جس طرح خدا کے فرشتہ میں سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا کی سب باتوں کو جان لے۔ تب بادشاہ نے یوآب سے کہا، دیکھ میں نے یہ بات مان لی، سو تو جا اور اس جوان ابی سلوم کو پھر لے آ۔ تب یوآب زمین پر اوندا ہو کر گرا اور سجدہ کیا اور بادشاہ کو مبارکباد دی۔ اور یوآب کہنے لگا، آج تیرے بندے کو یقین ہوا اے میرے مالک بادشاہ کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے اپنے خادم کی عرض پوری کی۔ پھر یوآب اٹھا اور جسور کو گیا اور ابی سلوم کو یروشلیم میں لے آیا۔ تب بادشاہ نے فرمایا، وہ اپنے گھر جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ سو ابی سلوم اپنے گھر گیا اور وہ بادشاہ کا منہ دیکھنے نہ پایا۔ آمین۔ رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، 15واں باب، پہلی 6 آیات۔ غرض ہم زوراوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لان تان کرنے والوں کے لان تان مجھ پر آ پڑے، کیونکہ جتنی باتیں پہلی لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم ایک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ آمین۔